बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 29 मई बरोज़ हफ़्ता हम बात करेंगे 4 अहम केसेस के हवाले से। जाती उम्रा अराज़ी केस पर समाअत हुई है, वो डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे ख्वाजा आसिफ और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की दरख्वास्त ज़मानतों में अहम पेश रफ्त हुई है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा जो अपीलों पर समाअत हुई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और 2 रुकनी बेंच था जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की सरबराही में। ये 2 रुकनी बेंच था जिसने एवन फील्ड रेफरेंस और फ्लैगशिप रेफरेंस अल अजीज़िया रेफरेंस में नवाज़ शरीफ की अपीलों पर समाअत की थी, और मरियम नवाज़ और बेगम जो कैप्टन रिटायर्ड सफदर हैं उनकी अपीलों पर समाअत की गई थी। उसका तहरीरी फ़ैसला आज जारी किया गया है, और वो बड़ा वजाहत के साथ तहरीरी फ़ैसला सामने आया है जिसकी डिटेल्स आपको बताना बहुत ज़रूरी है। 2 चीज़ें उसमें बताई गई हैं। आज़म नज़ीर तारड़ साहब के हवाले से बताया गया है कि वो कमरे अदालत में मौजूद थे, वो केस के लिए नहीं आए थे, वो कमरे अदालत में मौजूद थे क्योंकि उनकी लीडर मरियम नवाज़ अदालत में आई हुई थी। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वो सेनेटर हैं, तो वो वहाँ पर मौजूद थे। अदालत की तरफ से ये कहा गया है कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब अदालत में मौजूद थे। अदालत के कहने पर आज़म नज़ीर तारड़ साहब आए हैं रोस्ट्रम पर, और अदालत ने उनसे जो है वो इस्तफसार किया है, अदालत ने उनसे सवाल किया है कि जब कोई शख्स इश्तिहारी डिक्लेयर कर दिया जाता है, जब कोई शख्स मफरूर और भगोड़ा डिक्लेयर कर दिया जाता है, और जिसके दायमी जो वारंट गिरफ़्तारी हैं वो जारी हो जाते हैं, तो उसके बाद उनकी अपीलों का कानूनी स्टेटस क्या रह जाता है, क्या उनकी अपीलें सुनी जा सकती हैं या नहीं सुनी जा सकती। इस पर राय मांगी थी हमने आज़म नज़ीर तारड़ साहब से। तो आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने अदालत को ये बताया है कि 2 तरह की नज़ीरें हमें मिलती हैं तारीख़ में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फ़ैसलों की। एक तो ये है कि जब कोई मफरूर और इश्तिहारी हो जाए और उसकी अपीलें, क्रिमिनल अपीलें, सज़ा के ख़िलाफ़ अपीलें पेंडिंग हों अदालत में, तो उसके लिए ज़रूरी है कि अदालत उन अपीलों को अदम पैरवी ख़ारिज कर दे, नॉन प्रोसिक्यूशन ख़ारिज कर दे, और उसके बाद जब वो मुलज़िम या मुजरिम या वो इश्तिहारी मुजरिम जब सरेंडर करेगा, तो सरेंडर करने के बाद दोबारा वो अपनी अपीलें बहाल करवा के उनको समाअत के लिए मुकर्रर करवा देगा। दूसरी तरफ अदालत ने ये सवाल किया है, और अदालत को ये बताया गया आज़म नज़ीर तारड़ साहब की तरफ से कि जो अपीलें हैं उसका दूसरा तरीक़ाकार ये है कि उनको सैना डाई एडजर्न कर दिया जाए और उनको गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया जाए। जब तक मुलज़िम या मुजरिम, इश्तिहारी मुजरिम सरेंडर नहीं करता तब तक वो पेंडिंग रहें, और जब वो सरेंडर करेगा तो वो अपनी अपीलों में दोबारा उनके ऊपर समाअत शुरू हो जाएगी। अदालत का ये कहना है कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने ये 2 आरा अदालत में पेश की, और दोनों आराओं पर अदालती नज़ीरें पेश करने के लिए, अदालती नज़ायर पेश करने के लिए, प्रेसिडेंट्स और साइटेशंस पेश करने के लिए अदालत से वक्त तलब किया। जबकि अदालत का कहना था कि जो एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल नैब थे वो जहांज़ेब भरवाना साहब और डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल मुज़फ़्फ़र अब्बासी साहब वो अदालत में मौजूद थे। अदालत ने जब उनसे इस्तफ़सार किया तो उनका ये कहना था कि मेरिट पर मुजरिम की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी जाएं, क्योंकि मुजरिम किसी भी तरह का जो रिलीफ है उसका हकदार नहीं है। अदालत के पास रिकॉर्ड केस का मौजूद है। अदालत किसी को सरकारी वकील मुकर्रर कर दे और वो सरकारी वकील नवाज़ शरीफ के बिहाफ पे जो है वो अदालत के सामने उनका केस रखे। अदालत के सामने एविडेंस भी है, अदालत के सामने जजमेंट भी है, अदालत के सामने एविडेंस और सबूत भी हैं। इसलिए अदालत को मुजरिम का इंतज़ार नहीं करना चाहिए और मेरिट पर मुस्तरद कर दी जानी चाहिए। और उस पर अदालत का ये कहना था कि नैब ने काफ़ी नज़ीरें पेश की हैं, काफ़ी जो प्रेसिडेंट हैं वो अदालत के सामने पेश किए हैं। अदालत का ये कहना है कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने क्योंकि वक्त मांगा था, तो ये जो क्वेश्चन ऑफ लॉ है इसके लिए अदालत ने 9 जून की तारीख मुकर्रर की है। 9 जून को कैप्टन रिटायर्ड सफदर, मरियम सफदर और नवाज़ शरीफ की अपीलों पर दोबारा समाअत होगी और पहले इस क्वेश्चन को देखा जाएगा। साथ अदालत ने कहा कि अमजद परवेज़ साहब जो कि वकील हैं मरियम नवाज़ और कैप्टन रिटायर्ड सफदर के, वो अदालत में मौजूद नहीं थे। अदालत उनको जो है वो हदायत करती है कि वो अगली तारीख पर पेश हों ताकि उनकी अपीलों पर भी समाअत हो सके।
اب 9 جون کو فیصلہ ہوگا کہ آیا نواز شریف کی اپیلیں نان پروسیکیوشن خارج کرنی ہیں، غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کرنی ہیں، یا میرٹ پر مسترد کرنی ہے۔ ان تینوں پر جو ہے وہ 9 جون کو فیصلہ سنایا جائے گا۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں جو کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کے خلاف کیس تھا، آمدن سے زیادہ اثاثہ جات کیس کا، جس میں مریم صفدر کی جو پراپرٹیز ہیں وہ بھی ان کے حوالے سے بھی پوچھ گچھ کی گئی ہے، اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کے والدین، ماں باپ اور بچوں کے جو جائیدادیں ہیں، جو ان کی رائے میں جائیدادیں ہیں، اس کے علاوہ پورے پاکستان میں جہاں جہاں جائیدادیں ہیں، ساری تفصیلات طلب کی گئی تھیں۔ اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کے خلاف یہ جو آمدن سے زیادہ اثاثہ جات کیس ہے، 2 دن پہلے شہزاد اکبر نے بھی اس کے اوپر بریفنگ لی تھی ڈی جی نیب لاہور سے۔ اب اس میں جو ان کی ضمانت ہے، کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون کی یہ کوشش تھی کہ یہ درخواستیں پینڈنگ رہیں، جیسے رانا ثناءاللہ کی درخواست مارچ میں ایک دفعہ سماعت ہوئی تھی، مارچ 2020 کو، اور پھر 26 اپریل کو سماعت ہونی تھی، 26 اپریل کو لیفٹ اوور ہو گیا کیس، اور اس کے بعد جا کے سپٹمبر میں دوبارہ کیس فکس ہوا۔ تو ان کی کوشش تھی کہ کیونکہ عبوری ضمانت ہے، قبل از گرفتاری ہے، ریلیف ملا ہوا ہے، تو یہ اس کو پینڈنگ رکھوانا چاہتے تھے، لیکن عدالت نے 3 جون کے لیے فکس کر دی ہے کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی جو درخواست ضمانت ہے، عبوری درخواست ضمانت قبل از گرفتاری 3 جون کے لیے، 3 جون کو جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ، جسٹس فاروق حیدر صاحب اور جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ اس کے اوپر سماعت کریں گے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں خواجہ آصف نے جب درخواست ضمانت فائل کی تھی، اور وہ مارچ کے اینڈ میں وہ درخواست ضمانت فائل کی گئی، اور اپریل بھی گزر گیا، مئی بھی گزر گیا، لیکن ایک بار ان کی درخواست ضمانت پر سماعت ہوئی تھی، اور اس کے بعد دوبارہ سماعت نہیں ہو سکی تھی، اور ٹیکنیکل بنیادوں پر کیس جو ہے وہ ڈیلے ہوتا رہا، کبھی شہباز شریف کی وجہ سے ڈیلے ہوتا، کبھی نیب کی ایویڈنس موجود نہیں تھی، یا نیب کے ڈاکومنٹس موجود نہیں تھے، مختلف طریقوں سے جو ہے وہ یہ ڈیلے ہوتا رہا، جس پر خواجہ آصف نے برہمی کا بھی اظہار کیا تھا اپنی پارٹی اور قیادت سے کہ میرے کیس کو کوئی دیکھ نہیں رہا، میرے کیس کے لیے ان کے پاس وہ وکلا نہیں ہیں جو کیسز کو لگواتے بھی ہیں اور کیسز کو مینج کرتے ہیں، اس پر برہمی کا اظہار کیا تھا اپنی قیادت سے۔ خواجہ آصف کے خلاف نیب نے بھی سارے جو ڈاکومنٹس ہیں کہ کیسے راولپنڈی سے لاہور میں ان کی انکوائری تبدیل ہوئی تھی، کیسے ان کے خلاف جو اقامے کا کیس ہے، کیسے غیر ملکی تنخواہوں کا معاملہ ہے، وہ ساری ڈیٹیلز میں ایک سی ایم فائل کی گئی تھی، اور عدالت نے ان کے سی ایم کو منظور کیا تھا، اور سی ایم کو منظور کرتے ہوئے نیب کو اجازت دے دی تھی کہ خواجہ آصف کے خلاف جو ڈاکومنٹس ہیں یا دستاویزی ثبوت ہیں ان کو پارٹ آف دی فائل بنایا جائے، اس کی اجازت عدالت نے دی تھی نیب کو۔ اب خواجہ آصف کی جو درخواست ضمانت ہے اس کے اوپر 1 جون کو سماعت کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ 1 جون کو خواجہ آصف کی پوسٹ اریسٹ بیل پر سماعت ہوگی۔ خواجہ آصف کافی عرصہ سے جیل میں ہیں، ان کے خلاف جو ریفرنس ہے وہ اختتامی مرحلے میں ہے، جبکہ ان کی جو ضمانت ہے اب 1 جون کو جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ اس کے اوپر سماعت کرے گا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں جاتی عمرہ اراضی کیس۔ جاتی عمرہ اراضی کیس جو کہ لاہور کی سول عدالت میں پینڈنگ ہے، اور جج ہیں سید فہیم الحسن شاہ صاحب، ان کی عدالت میں اس کیس کی سماعت ہو رہی ہے۔ یوسف عباس بنام صوبہ پنجاب۔ اب اس میں یوسف عباس نے پارٹی بنایا ہوا ہے، نواز شریف کو بھی پارٹی بنایا ہے، شہباز شریف کو بھی پارٹی بنایا ہے، اور باقی بھی جو ہے وہ ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے، ایل ڈی ہے اور باقی ڈپارٹمنٹ ہیں، اور سٹے لیا ہوا ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ جاتی عمرہ کی جو زمین ہے اس وقت پنجاب حکومت کی ملکیت ہے، جو شریف خاندان کی ملکیت تھی وہ ختم ہو چکی ہے، اس کو کینسل کر دیا گیا ہے، کیونکہ جس وحیدہ بیگم سے انہوں نے خریدی تھی، وحیدہ بیگم نے سرکاری زمین اپنے نام ٹرانسفر کروائی، اور پھر ان کو آگے فردر ٹرانسفر کی۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو وحیدہ بیگم سے لی ہے، قانون کہتا ہے کہ آپ کی ذمہ داری تھی آپ یہ دیکھ کر لیتے کہ کیا اس کے پاس جو ٹائٹل ہے کیا وہ درست ہے یا غلط ہے، کیا اس میں کوئی شک و شبہ تو نہیں ہے۔ اور اب جو پنجاب حکومت ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ بیسیکلی وحیدہ بیگم جو ہے وہ وہیں ریونیو حکام کی ایک ملازمہ تھی، ریونیو اتھارٹی کی ملازمہ تھی، اور یہ لیز کی زمین تھی، پہلے وحیدہ بیگم کے نام پر ٹرانسفر کی۔ سرکاری زمین کی ملکیت ٹرانسفر ہو ہی نہیں سکتی، کوئی
قانون ہی موجود نہیں ہے، یہ سرکاری زمین تھی، وحیدہ بیگم کے نام انہوں نے جان بوجھ کر ٹرانسفر کروائی تاکہ فرسٹ اونر یہ نہ بنے اور ان کے نام ان کے اوپر یہ ساری لائبلٹی نہ آئے، اور پھر یہ سیکنڈ اونر بنے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کی چوری پکڑی گئی اور وہ جو تھا انتقال تھا وحیدہ بیگم کے نام پر وہ کینسل ہو گیا۔ جب وحیدہ بیگم کے نام پر کینسل ہوا انتقال تو وہ آگے جو فردر جو انتقال تھے وہ بھی آٹومیٹیکلی ختم ہو گئے، اور اس وقت جاتی عمرہ جو ان کا محل ہے اس کی ملکیت پنجاب حکومت کے پاس ہے، جبکہ انہوں نے اس کو گرانے اور مسمار کرنے یا اس کے اوپر قبضہ کرنے کے حوالے سے سول عدالت سے سٹے لیا ہوا تھا۔ ہماری عدالتیں بھی بڑی مہربان ہیں ان پر، ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ جب سول میٹرز میں کوئی سٹے لیا جاتا ہے تو کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ سول ججز نے ہر تاریخ پر اس سٹے کو اسپیسیفکلی ایکسٹینڈ کیا ہو یا آرڈر میں لکھا ہو کہ اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر تو کوئی کہہ دے تو کر دیتے ہیں، نہیں تو 90% جو ایکسٹینشن ہے وہ جو نیکسٹ آرڈر ہے اس پر نہیں لکھی جاتی۔ لیکن کیونکہ یہ ایک اہم کیس ہے، یہ اتنا اہم کیس ہے کہ عدالت میں جب آپ جائیں تو یہ فائل پڑھنے کو نہیں دیتے۔ ہم تو چلیں وکیل ہیں، ہم تو فائل لے لیتے ہیں، فائل سٹڈی کر لیتے ہیں، آرڈر دیکھ لیتے ہیں، باقی کسی کو یہ فائل کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے کیونکہ اتنا اہم کیس ہے اور یہ اتنے زیادہ جو ہیں وہ خدمت گزار بنے ہوئے ہیں۔ تو اب جو ہے وہ ہر تاریخ پر سٹے ایکسٹینڈ کا اسپیسیفکلی آرڈر کیا جاتا ہے آنریبل کورٹ کی طرف سے، اور اس کے بعد سٹے ایکسٹینڈ کیا جاتا ہے۔ اب 8 جون کے لیے فکس کیا گیا، اس میں کچھ جو ڈیفینڈنٹس ہیں ان کا جواب ہے اور کچھ کی حد تک جو ہے وہ نوٹسز ابھی ہو رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں 8 جون کو کیا ہوتا ہے اور ان باقی سارے کیسز میں کیا ہوتا ہے۔ جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔